یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بندہ اے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار یا اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلاۃ کے بعد قبلہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی قبلہ حضور سید طالب حسین شاہ صاحب مہدی جہانگیر ابو العلائی زیدہ شرفہ اور میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج ہم اس آستانہ عالیہ پر حاضر ہیں۔ ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، میرے ذہن میں بھی آتی ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتی ہے۔ آپ بھی دنیا گھومتے ہیں، ہر بندہ گھومتا ہے، دیکھتا ہے، محفلوں میں جاتا ہے، اکثر ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یار فلاں محفل کی ہزاروں کا مجمع تھا، بہت بڑی محفل۔ تو اس چیز کو نا اپنے ذہن سے نکالیں۔ میں ہر محفل میں جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو کیا وہ محفل چھوٹی بڑی ہوتی ہے؟ ارے بھائی جہاں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہ جگہ کائنات کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب والا بہت محفل میں 10,000 بندے ہیں، اپنا جہاں پر 1,00,000 بندہ ہو اور جہاں پر 10 بندے ہوں، وہ 10 بندے والی محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ ایک بڑھیا تھی نا، وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہی، میرے آقا کریم کے روزہ مبارک کے جانب کے سامنے رو رہی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آواز بھی نہیں ہے، میری تو ترنم سر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں میرا سلام قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اوروں کی تو سر ہے، میرے آقا کریم خواب میں زیارت کراتے ہیں، اپنے غلام کو فرماتے بڑھیا سے کہے سب سے پہلے ہم نے تیرا سلام قبول کر لیا ہے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے تھے نا، اگر یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو بادشاہ بھی، اگر قبول کرنے پہ آ تو یہ محفل بھی قبول ہے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ محفل قبول ہی قبول ہے۔ تو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ تو چاہتا یہی ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی پلیتی کو رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک و صاف کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ یار ذرا سوچئے کہ جس کی پاکیزگی کا ذکر جس کو خود رب العالمین پاک و صاف کر دے، اس گھرانے سے بڑا خوشبخت اور گھرانہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا جہاں پر رجس ہوگا، رجس کہتے ہیں پلیتگی کو، جہاں پر رجس ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوگی، اور جہاں اہل بیت ہوگی وہاں پلیتگی نہیں ہوگی۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے تو ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ہماری گردنیں صحابہ کے آگے بھی جھکی ہوئی، اہل بیت کے دھار کے آگے بھی جھکی ہوئی ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی بیعت بھی کریں، کہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی نانا، اللہ سے حق سے بچائے۔ ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے دھار کے بھی غلام ہیں۔ میرے بزرگ دوستوں اب دیکھیں اہل بیت کے دھار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، رات میں حدیث لکھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ نجران کے جو عیسائی تھے بادشاہ، انہوں نے جناب والا مباہلہ کیا۔ اچھا ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ جب بندہ مناظرے کے اندر دونوں طرف سے کوئی ہار نہ رہا ہو تو پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟
بھی اگر تم بھی سچے ہو تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا محبوب تم ایسا کرو یہ جو عیسائی ہے نا یہ نجران کے پادری تم ان کے مقابلے میں اپنے آل اولاد کو لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا فقل تعالوا فرمایا تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ ندعو ابناءنا ہم بھی لے آتے تم بھی لے آؤ دونوں آ جاتے ہیں۔ ادھر سے عیسائی نجران کا بادشاہ پادری وہ بھی اپنے بچوں کو لے آیا، ادھر سے اللہ میرے آقا اپنی بچوں کو بھی لے آئے، امام حسن کو لے آئے، امام حسین کو لے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے آئے، مولا علی کو بھی لے آئے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی پھر کیا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر جاتے ہیں، جو ہی اس نجران کے عیسائی پادریوں کے بڑے نے دیکھا نا انہوں نے کہا یا معاشر نصارا رب کعبہ کی قسم میں یہ نفوس قدسیہ دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے نا ہمارے لیے تو قیامت تک روح زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے، یہ وہ حدیثیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم نے دعا کی اللہ حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ امام حسن امام حسین آئے، حضور نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت اطہار، علی بھی اہل بیت میں، سیدہ بھی، امام حسن بھی، امام حسین بھی، اور میرے بزرگوں دوستو حضرت امام حسن امام حسین پاک میرے آقا کریم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، سرکار نے فرمایا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، سرکار نے فرمایا حسن حسین یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں، اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت امام حسن امام حسین کی زبان مبارک کو اس طرح چوستے تھے جس طرح بندہ کھجور کو چوستا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام حسن و حسین کو سونگھتے تھے، فرماتے تھے ان سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یارو دنیا کے اندر کسی کو گلاب کا پھول اچھا ہے، کسی کو تو جناب والا چمیلی کا اچھا لگتا ہے، اور ایک رانی پہ حضرت امام حسین کو اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا حضرت جبرائیل آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ جس کو چاہے قبول کر لیں، ان دونوں میں سے ایک کو قبول کریں۔ سرکار نے فرمایا اگر حسین چلے جائیں گے نا میری بیٹی فاطمہ روئے گی، غمگین ہوگی، علی غمگین ہوں گے، اگر میرا بیٹا چلا جائے گا صرف نہیں غمگین ہوگا۔ عرض کی جبرائیل مجھے حسین قبول ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم میرے آقا کے بیٹے ان کا وصال ہو گیا، دنیا تشریف لے گئے، اور جب کبھی امام حسین سامنے آتے نا میرے آقا فرماتے یہ ہے میرا حسین، اس کے اوپر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ وہ یار سوچئے اس نواسے پر نبی اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اس نواسے کی کتنی شان ہوگی، اور پھر اسی نواسے کو اگر میدان کربلا کے اندر پیاسا شہید کیا جائے، پانی کے ساتھ گڑھایا جائے اور پھر پانی بند کیا جائے، تیروں کا می برسایا جائے، اصغر کو بھی آنکھوں کے سامنے شہید کیا جائے، علی اکبر کو سامنے شہید کیا جائے، عباس کے سامنے بازو کاٹ دیے جائیں، تیر برسائے جائیں، تو پھر بتائیے اس نبی کے نواسے کو زمین کربلا پر تڑپتے ہوئے شہید کر دیا جائے، تو بتائیے اس نبی کو کتنی تکلیف ہوگی، اور جو نبی کو تکلیف دے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو حضور کی آل کی بڑی عزت ہے، حضور کی آل کی بڑی فضیلت ہے، ہم رات کو بڑا خوش نصیب ہے اس پرفتن دور کے اندر، اس فتنہ و فساد کے دور کے اندر بھی یارو ہم نے کسی نہ کسی کا دامن تھاما ہوا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟
خدا کی قسم جتنے دیر آپ بیٹھ رہے ہو یہاں پر آپ سکون میں بیٹھ رہے ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اب آپ ذرا باہر جائیں گے، بائک چلا کے گھروں کو جائیں گے تو باہر کے حال بھی دیکھو گے، یہاں کے حال بھی دیکھو گے۔ یہی تو بات ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے درس سرسال طاقت بیریا۔ حضرت روم فرماتے ہیں ایک لحظہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سال کی طاعت بیریا سے بہتر ہے۔ 1000 سال کی ہر کے خواہد ہم نشین با خدا او نشین در حضور اولیاء۔ حضرت روم فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے او نشین در حضور اولیاء، اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھا کر اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ میں کہ خوشامد نہیں کر رہا، آپ جب تک یہاں پر بیٹھے آپ کو سکون ہے، آپ جب میں اور آپ باہر جائیں گے پھر باہر کی حالت دیکھ لیں گے۔ ہم کہتے نہیں ہیں آپ کتنے تھکے ہوئے آئے باہر سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، سکون آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور بھائی جب اللہ کا گھر بھی ہو، اللہ کے ولیوں کی صحبت کے اندر بھی بیٹھیں، سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس لیے یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، خوشبخت ہوتا ہے۔ اگر بدبخت بھی اللہ کے ولی کی مجلس میں آتا ہے تو وہ خوشبخت بن جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو کہ اس دور کے اندر اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یاد رکھیں اللہ کا ولی کوئی حضرت کے آپ سے کوئی چیز تو نہیں مانگتا، کیونکہ آپ کو بولا کہ پیسے دے کر آپ نہیں، صرف اللہ کا جو ولی ہے نا وہ بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ حضرت سلطان کو کیا فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ جو ایک ملاقات میں دربار محمدی میں پہنچا دے۔ حضرت سلطان کو رحمت اللہ علیہ کے قربان جائے، آپ جو ہے نا کیا بولتے بیٹھے ہوئے تھے تو ہندو کی بارات آئی، کہنے لگے بابا اتنا عرصہ تجھے ہو گیا تو نے ابھی تک پل نہیں بنایا۔ آپ نے کہا کیا ہے؟ بولا ہماری بارات آ رہی ہے، ہم نے پار جانا ہے، کافی عرصہ ہو کے دریا کے کنارے بیٹھا تو نے پل نہیں بنایا۔ حضرت سلطان وہ بھی مولا علی کی اولاد میں سے ہے، لاش میں خود جوش مارا ہے۔ آپ نے کہا باہر جانا ہے؟ بولا ہاں۔ حضرت سلطان بہو نے کپڑا بچھا دیا، بولا جاؤ۔ بولا یہ مذاق کرتا ہے؟ آپ نے کہا تمہارا کام ہے پار جانا، پار جاؤ۔ ہندو کی بارات کپڑے کے اوپر سے گئی، دریا کراس کیا آئی، بولا پہلے کلمہ تو پڑھا دے، پہلے کلمہ تو پڑھا دے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ میرے بزرگوں دوستو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو، دیکھیں آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، حضرت علی اصغر علی اکبر سب کچھ شہید کروایا۔ کس لیے کروایا؟ اپنے نانے جان کے دین کے خاطر۔ آج مسجد میں قرآن پڑھنا آسان ہے، ممبروں پر تقریر کرنا آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، لیکن سر نیزے پر ہو، کوفہ کی گلیاں ہو، پھر حسین کا قرآن نیزے میں چڑھ کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا۔ اور میرے بزرگوں دوستو یاد رکھیے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہے نا سینہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک میرے آقا کے مشابہ تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام حسن پاک کو سر مبارک سے سینہ تک میرے آقا کے مشابہ تھے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی کے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی قسم کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ہم یعنی کہتے ہیں کہ بڑی عوام ہوگی، ارے یار آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگوں میں سے اللہ نے کتنوں کو چنا ہے آپ نے نبی کے نواسے کے ذکر کے لیے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قربان جائیں۔ اللہ اکبر، آپ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت غریب کو کچھ عطا کیجئے۔ حضرت امام حسین نے اس کو بٹھایا، فرمایا میرے حصے کا رزق بھی آیا نہیں ہے، جب آئے گا تجھے دے دوں گا۔ تھوڑی دیر میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 5 تھیلیاں آئی تو اس کے اندر میرا 1000 دینار تھا۔ آپ نے فرمایا میرے حصے کا رزق یہ میں تجھے دیتا ہوں۔ امام حسین نے مجھے کیا فرمایا؟ بولا مجھے معاف کر دینا، تجھے اتنی دیر بٹھایا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا نا 5 تھیلیاں آتی ہے مجھے نہ بٹھاتا۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا، ابھی اس کا سوال پورا ہوتا نہیں تھا، میرے آقا حسین پہلے نوازتے تھے۔ آپ فرماتے تھے ہمارے گھرانے کی ریت ہے سائل کا سوال ختم نہیں ہونے پر اس کو بھر بھر کے پہلے دیتے۔ آپ اندازہ تو لگائیے یار حضرت سیدنا امام حسین کی کتنی شان ہے۔ آپ کا خادم آپ کو وضو کروا رہا ہے،
مٹی کا حضور کو کیا بولتے لوٹا تھا وہ ٹوٹا اس کے ذرات اڑے میرے آقا حسین کے چہرے پر ہے تھوڑا زخمی ہوا میرے آقا حسین نے غصے سے دیکھا نا اس غلام نے کہا والقاظمین الغیظ قرآن کیا کہ غصہ پی جانے والے میرے آقا حسین نے فرمایا قزمت غیظی میں نے غصے کو پی لیا پھر اس نے کہا والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے میرے سونے حسین نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا آج مجھے اور آپ کو کہ ہاتھ اٹھائے ہم اس کے جب تک وہ خون نہ نکالتے سکون نہیں آتا پھر میرے آقا حسین کے قربان جائے یاد میدان کربلا ہے شہید ہو رہے ہیں سر سجدے میں ہے شہید ہوتے ہوئے کہتے سبحان ربی الاعلی یا اللہ اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے میرے نانے جان کے گنہگار امت کو بخش دے یار میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں رب حبلی امتی نبی کا نواسہ شہید ہو رہا ہے پھر بھی کہتا ہے یا اللہ حسین کی قربانی قبول ہے میرے نانے جان کی گنہگار امت کو بخش دے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کو کیا منہ لے کر جائیں کیا دکھائیں گے اور نماز کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے نیکی کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے غیبتیں کرنی ہو گلے شکوے کرنی ہو تو ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پیارے بزرگوں دوستو بزرگوں کے پاس عبادت کے پاس میرا آپ کا آنے کا مقصد صرف کیا ہے کہ یاد رکھیں ہم اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں اس ختم شدہ بیٹری کو ذرا چارج کرنے کے لیے آتے ہیں عالم کی جب مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے علماء کہتے ہیں گرفت کرتے ہیں اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھو دل کو سنبھال کے بیٹھو کیوں مومن اللہ کے حدیث میں مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کے ولی کی نظر ڈائریکٹ دل کے اوپر پڑتی ہے تو یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان کے صدقے میں رنگ اور ہمیں 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے نماز کی پابندی کرے میں اور قرآن کریم کی تلاوت کرے اگر نہیں پڑھ رہے آپ محلے میں رہتے وہاں کے امام صاحب قاری صاحب سے ایک آیت کی روزانہ پڑھنا پتہ علم دین کی ایک آیت سیکھنا پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہے قرآن کریم سیکھیں نماز کے فرائض سیکھیں وضو کے فرائض سیکھیں جو روزمرہ کی چیزیں وہ سیکھیں ضروری ہیں یارو اگر ہم 80 سال کے ہو جائیں ہمیں نماز پڑھنا ہے تو پھر کیا نماز بہت ضروری ہے قرآن ضروری ہے دینی احکام ضروری ہیں اور اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھے جب بھی ٹائم ملے تو یاد رکھیں کہ مرشد برحق کی زیارت کرنا حدیث میں ہے اولیاء اللہ کی زیارت کرنا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے ہماری آنکھیں دن بھر خلافات کم دیکھتی ہیں جب ہم اللہ کے ولیوں کی زیارت کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں ابھی ہم جب باہر جائیں گے کیا حالت ہوگی تو یہی دعا کریں کہ جس طرح ہم حضرت کی مجلس میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرے ہمارے باطن کو پاک کرے اور اللہ تعالیٰ اس آستانے کو جلد آباد و شاد فرمائے جو آباد کرنے کی خواہش رکھتے اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے یہ آستانہ خان کہا ہم نے اور آپ نے اس کو آباد کرنا ہے ہر حوالے سے آباد کرنا ہے حضرت کے دست بازو بنے تاکہ جلد از جلد یہ مسجد کا تکمیل کو پہنچے اور پھر 5 وقت کی یہاں سے صدا آئے اللہ پاک حضرت کو لمبی زندگی دے صحت عطا فرمائے آپ کے فیض و برکات سب کو مستفیض فرمائے اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے کالیبات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ